تو مقصد یہ کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے اور یہ ایک ادب ہے علمی مجلس کا کہ جہاں جگہ ملے بھلی آخر میں بھی ہو تو آدمی آخر میں بیٹھ جائے۔ تو من قعدہ ہے تو ینتہی بہ المجلس، کہ جو آدمی بیٹھ گیا اس مکان پہ کہ جہاں مجلس پوری ہو رہی ہے، ینتہی بہ یعنی اسی قائد کے ساتھ مجلس پوری ہو جائے۔ من قعدہ جو آدمی بیٹھ گیا ایسے مکان پہ جو ختم ہو رہی ہو اس بیٹھنے والے کے ساتھ مجلس، ایسے مکان پہ بیٹھے کہ بیٹھنے والے کے ساتھ مجلس پوری ہو رہی ہو، یعنی مجلس کے اختتام میں بیٹھ جائے تو بھی بیٹھنا چاہیے۔ تو مقصد یہ کہ آگے گھسنے کی ضرورت نہیں، جہاں جگہ ملے آخر میں تو آدمی وہاں بیٹھ جائے۔ ومن رأى فرجة فی الحلقہ، بعض اوقات حلقے میں فرجہ بھی ہوتا ہے، بھائی ساتھی پیچھے بیٹھ گئے درمیان میں فرجہ ہے تو آدمی اسی فرجے کو بھی پر کر سکتا ہے، فجلس فیہا، اسی فرجے میں بیٹھ گیا۔ تو دونوں باتیں گویا ثابت کرنا مقصد ہے۔ بی قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ ان ابا مرۃ مولا عقیل بن ابی طالب، یہ غلام ہے اس کا تو عقیل کا، اخبرہ عن ابی واقد اللیثی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما هو جالس فی المسجد والناس معه، تو اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرماتے، کچھ ساتھی بھی میت میں تھے۔ اذ اقبل، یہ اذ جو ہے مفاجات کی ہے یا مفاجات کی نہیں زائد ہے؟ علامہ سندھی لکھتے ہیں کہ مفاجات کی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تین بندوں کا آنا اچانک ہو گیا، حالانکہ اللہ کی نبی کی مجلس میں لوگ یعنی ہمیشہ آتے رہتے تھے روزمرہ، اور سمجھا کہ کچھ قریب کے کچھ دور کے آتے رہتے تھے۔ تو نبی کی مجلس میں علمی حلقہ میں اور علمی مجلس میں آنا جانا یہ کوئی ایسی بعید بات نہیں کہ اچانک ہو گئی، اس لیے یہ اذا مفاجات کی نہیں بلکہ زائد ہے۔ مقصد یہ کہ تین بندے آ گئے، فاقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں دو بندے ایسے کہ اسی مجلس علمی کی طرف متوجہ ہوئے، وذهب واحد، ایک چل پڑا، یعنی اسی سبق میں درس میں اور علمی حلقے میں نہیں بیٹھا۔ قال فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دو بندے آگے بڑھے اللہ کے نبی کے اوپر یعنی آگے قریب جا کر کے مجلس میں کھڑے ہو گئے، پھر ان میں سے ایک نے دیکھا کہ حلقے کے اندر تھوڑا فرجہ ہے، جگہ ہے، تو اس میں وہ بیٹھ گیا اور اسی فرجے کو پر کیا۔ باقی رہا دوسرا، پھر وہ فجلس خلفہم، وہ پورے حلقے کے اخیر میں بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، جو تیسرا بندہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے مقصد وہ چل پڑا، مجلس میں ہی نہیں بیٹھا، اس لیے کہ اندر کوئی جگہ تھی نہیں، آخر میں بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، نتیجہ یہ کہ مجلس علمی سے اعراض کر کے چلا گیا۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تین بندوں کی اب میں ان پر تبصرہ کروں اور ان کی آپ کو مثال سمجھاؤں۔ الا اخبرکم عن النفر الثلاثۃ، یہ جو تین بندے آئے ان کے بارے میں حال حوال بتاؤں۔ ان میں ایک جو ہے وہ آوا الی اللہ، اللہ کی طرف جگہ لی، یعنی اللہ کی طرف جگہ لینے سے مراد علمی مجلس میں سبق میں اس نے بیٹھنے کی کوشش کی۔ فآواہ اللہ، تھوڑا غور کیا، دیکھا کہ اندر فرجہ ہے، تھوڑا اندر جا کر کے اس میں بیٹھ گیا، وہ متوجہ اللہ ہوا، اللہ نے کو جگہ دے دی۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسرا بندہ وہ تھا فاستحیا، فاستحیا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ثالث کی طرح یعنی بالکل اعراض کرنے سے حیا کیا کہ ویسے بالکل کیسے چلا جاؤں، یہ اچھا نہیں لگتا۔ فاستحیا من استحیا عن الاعراض، کہ جس طرح ثالث نے اعراض کیا تھا اس طرح اعراض کرنے سے حیا کیا۔ یا دوسرا مطلب یہ کہ فاستحیا یعنی حیا کیا اس بات سے کہ ازدحام کرے اور انبوہ کرے اور حلقے کے اندر گھسنے کی کوشش کر کے اوروں کی تکلیف کے لیے کا باعث بنے، اس بات سے حیا کیا۔
لہذا مجلس کے اخیر میں جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا. فاستحی اللہ منہ، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے حیا کیا، اللہ نے بھی اسے حیا کیا. حیا کرنے سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب اور اجر کا بدلہ دیا. تو استحیا کی نسبت اللہ مشاکلتاً ہے، مشاکلتاً ہے کہ جزاء الشیء من جنس العمل ہوا کرتی ہے کہ جیسا عمل ویسا بدلہ. یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ دھوکہ اللہ سے کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو دھوکہ دے رہا ہے. تو مانا خدا کی طرف سے جو چیز ہے وہ دھوکہ ہوتی نہیں ہے، وہ دھوکے کا اصل میں بدلہ ہوتا ہے اور دھوکے کی سزا ہوتی ہے. لیکن عربوں کی عادت ہے کہ عربی زبان میں دونوں چیزوں کو ہم شکل بنانے کے لیے دونوں کی تعبیر ایک جیسی کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر کسی کی مراد اپنی ہوتی ہے. یہاں بھی یہ ہے کہ بندے نے حیا کیا تو اللہ نے بھی حیا کیا. یعنی بندے نے حیا یہ کیا کہ مجلس میں اخیر میں بیٹھنے سے، یعنی ازدحام سے حیا کیا، آخر میں بیٹھ گیا. اللہ نے اس کے ساتھ حیا کا معاملہ کیا. حیا کا معاملہ یہ کہ جب کوئی کسی سے حیا کرتا ہے تو اس کے ساتھ شفقت کرتا ہے، رحمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو یہاں مراد یہ ہوگا کہ اللہ نے بھی اس کو یعنی حیا کیا، یعنی ثواب کا بدلہ دیا. اور اس کو مشاکلتاً کیا کہا گیا؟ حیا کرنا کہا گیا. باقی رہ گیا تیسرا بندہ، اس نے اعراض کیا کہ سبق میں بیٹھا ہی نہیں، اور فأعرض اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا کہ محرومی کو اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے ساتھ وہی برتا کیا کہ تو معروم ہوتا ہے، اگر تو بیٹھتا تو فائدہ حاصل کرتا، اب تو اس سے معروم ہو گیا. یعنی یہ گویا کہ اس کے لیے بدلہ، یعنی اعراض سے مراد ہے کہ اللہ ناراض ہوا. تو اس سے ایک ادب سمجھ میں آیا کہ علمی مجلس اور مجلس درس کا ایک ادب یہ ہے کہ اول تو آدمی آگے بڑھنے کی اور اپنے معلم مربی کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرے تاکہ قریب سے بات کچھ زیادہ ہی سمجھ میں آتی ہے، اور نہیں تو پھر جو پہلے بیٹھے ہیں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، اور جہاں درجہ بدرجہ جگہ ملتی جائے آدمی بیٹھتا جائے. یہ امام بخاری کے ترجمے کا مقصد ہے کہ وہ اس روایت سے حاصل ہو رہا ہے. حدثنا مسدد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ او عام سامع. یہ اصل میں امام نے کتاب العلم میں یہ ترجمہ رکھا، یہ اصل میں ایک وہم کا ازالہ فرمایا کہ بعض اوقات یہ خیال لوگوں کے دل پہ سوار ہوتا ہے کہ استاد تو جی استاد ہی ہے، باقی جو شاگرد ہے وہ آخر شاگرد ہے، تو شاگرد علم سے میں کم ہوگا اور استاد علم میں زیادہ ہوگا. لیکن اس وہم